رمضان شہر الصدقہ، رمضان صدقہ و خیرات کا مہینہ۔ عام دنوں میں بھی صدقہ خیرات کرنا چاہیے، لیکن رمضان میں خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے، کیونکہ رمضان میں آپ کا صدقہ و خیرات تیز ہواؤں سے بھی زیادہ تیز ہوتا تھا، یعنی تیز ہوا جو ہر چیز تک پہنچ جاتی ہے، اسی طرح آپ ہر طرف صدقہ کرتے جس کی خیر سب کو پہنچتی تھی۔ رمضان سخاوت کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کی کوئی انتہا نہ رہتی۔ حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے میں بہت سخی تھے، اور رمضان میں جب جبریل آپ سے ملتے تو آپ اور بھی زیادہ سخی ہو جاتے۔ رمضان میں ہر رات جبریل آپ سے ملاقات کرتے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان گزرنے تک انہیں قرآن سناتے، یعنی ہر رات کو سناتے۔ جب جبریل آپ سے ملتے تو آپ فیاضی میں تیز ہواؤں کی مانند ہو جاتے، یعنی بہت زیادہ سخی ہو جاتے۔ اس حدیث سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں باقی تمام سال کی نسبت زیادہ صدقہ و خیرات کرتے، اور اس صدقے کا فائدہ ہر ایک کو پہنچتا، جس طرح تیز ہوا ہر جگہ پہنچ جاتی ہے۔ اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں صدقہ و خیرات کریں، اور یہ یاد رکھیں کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو کچھ بھی ہم اللہ کی راہ میں دیتے ہیں اس سے کئی گنا بڑھا چڑھا کر ہمیں لوٹا دیتے ہیں۔ کہاں کہاں کریں؟ اہل و عیال پہ جو خرچ کرتے ہیں اس کو اللہ کی خوشنودی کی خاطر خرچ کریں، رشتہ داروں، فقراء، مساکین، اور اس کے علاوہ یعنی اپنے گھریلو خاندانی ضروریات کے علاوہ مساجد کی تعمیر اور ترقی، مسافر خانوں کے قیام اور بہتری، کنوؤں کی کھدائی، پانی پینے کے انتظام میں بھی انسان صدقہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح دین کی تعلیم و تبلیغ اور اس راہ میں نکلے ہوئے طالب علموں کے تعلیمی اخراجات کو پورا کرنے کے لیے یہ بھی بہترین صدقہ جاریہ کے کام ہے، کیونکہ فی سبیل اللہ خرچ کیے جانے والے مال کو اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ قرض قرار دیتے ہیں کہ من یقرض اللہ قرضا حسنا، اور یہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس مال کو اپنے لیے قرض کے طور پر لیتے ہیں، اور قرض تو لوٹانا ہی ہوتا ہے اور پھر اس کو واپس لوٹاتے ہیں۔ رمضان کی مناسبت سے روزوں کی افطاری کے لیے مال خرچ کرنا بھی باعث اجر و ثواب ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے روزہ دار کا روزہ افطار کرایا اسے بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اجر روزہ دار کے لیے ہوگا، اور روزہ دار کے اجر میں کچھ بھی کمی نہ ہوگی۔ ایک دوسری روایت میں ہے، جس نے کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرایا یا کسی مجاہد کو سامان دیا تو اس کو اس کے برابر ثواب ملے گا۔ تو آپ اپنے طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں کہاں آپ نے کیا ہے۔ آپ اپنی ایک لسٹ بھی بنا سکتے ہیں کہ آپ کے قریبی کون کون لوگ ہیں، خاندان میں کون کون لوگ ہیں، کن لوگوں کو تحفے تحائف آپ نے دینے اور کن کو آپ نے صدقہ خیرات دینا ہے۔ ان سب کی ایک لسٹ ہونی چاہیے، اور یہ لسٹ آپ کی ہر رمضان میں اگر نکل آئے تو اس میں پھر ہر دفعہ سوچنا نہیں پڑے گا آپ کو۔ پھر اسی طرح اگر آپ غریب ہوں، یتیم ہوں، مسکین ہوں، رات کو جھاڑو اور دیں تو طالب علموں پہ خرچ کرتے ہیں تو اس کی بھی لسٹ منڈیر پہ کوا اور بولے ہر تو ایک میں مہمان کچھ آ نہ کچھ جاتا ہے، ڈالیں، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ جوتے کل پہ قیامت جوتا ہے، کے دن سفر ہوتا ہے، اور کون سا خرچ کیا ہوا کتنے بڑے اجر و ثواب کا باعث بن کہ جائے۔ جو توہمات ہمارے بہرحال یہاں پائے جاتے نبی ہیں صلی اللہ علیہ اور وسلم کی اس سے سنت کو فالو خود بخود کرتے ہوئے نتیجے نکال اپنی لیتے ہیں۔ خاطر، اگر کوئی کیونکہ پوچھے بعض یہ اوقات جو ہم یہ تم کہہ سمجھتے رہے ہیں ہو کہ کہ جب ہاتھ ہم پہ اللہ کی ہتھیلی خاطر پہ کچھ خارج کر رہے ہیں تو ایسا وہ ہوتا ہے، پیسہ کسی پر ملتا ہے، احسان کر تو رہے کیا ہیں، ہم غریبوں کسی کے پر بھی ہاتھ پہ احسان کبھی نہیں کر خارج نہیں رہے۔ ہوگی؟ یہ اللہ یہ کا ہم غریبوں پر کو کبھی احسان ہے کہ خارج کی اس نے بیماری نہیں ہمیں لگی ہوگی؟ دینے والوں میں بنایا، یہ سب لینے ہمارے والوں اپنے میں نہیں، فتوے دینے ہیں، والوں میں اور بنایا۔ یہ جھوٹی باتیں اور ہم ہیں، دل ان کی کوئی خوشی سے حقیقت جب دیں نہیں۔ گے تو یاد ہمارے رکھیں، لیے مومن صدقہ کا جو ہے عقیدہ وہ کیا بلاؤں کو ہے ٹالنے کہ والا بھی نفع اور ہوتا ہے، نقصان اور صرف اللہ انسان کے کے ہاتھ لیے میں ہے۔ مشکلات سورۃ سے نکلنے التوبہ کے لیے آیت نمبر آسانی کا سبب 51 بھی میں اللہ ہوتا تعالیٰ ہے، فرماتے ہیں، بہت سی بیماریوں قُل اور لَن حادثات سے يُصِيبَنَا بچاتا ہے۔ إِلَّا اور مَا آخرت كَتَبَ میں بھی اللَّهُ لَنَا مومن کا صدقہ هُوَ قیامت کے مَوْلَانَا دن کیا ہوگا؟ وَعَلَى حشر کے اللَّهِ میدان میں اس فَلْيَتَوَكَّلِ کا سایہ ہوگا۔ الْمُؤْمِنُونَ۔ جب سخت آپ دھوپ کہہ ہوگی، دیجئے سورج ہمیں بہت قریب ہرگز ہوگا، کوئی برائی تو یا آپ کا بھلائی صدقہ نہیں آپ کے پہنچتی اوپر ایک مگر امبریلا وہ کی جو طرح اللہ نے ہوگا۔ ہمارے لیے لکھ تو دی۔ ہمیں اس دن اللہ کے ہی لیے ہمارا خرچ مولا کرنا ہے، چاہیے۔ اور اللہ اہل تعالی ہم ایمان سب کو سے اسی قبول پہ فرمائے۔ بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے نا کہ یہ جو انسان کو ڈر ہوتا ہے کہ کوئی مصیبت نہ آ جائے یا کوئی تکلیف نہ آ جائے، تو اس سے بچنے کے لیے رمضان حفاظت شہر کی دعائیں الصدقہ، موجود ہیں۔
رمضان صرف سفر کے صدقہ و مہینے میں خیرات نہیں، کا سارا مہینہ سال پڑھنی چاہیے. صبح عام شام کی دنوں میں بھی دعائیں جو صدقہ ہیں، خیرات کرنا چاہیے مسنون لیکن اذکار جو ہیں، رمضان میں خاص طور جس پر میں نبی صلی اگر اللہ باقی علیہ دعائیں نہ وسلم بھی کی آتی سنت ہوں، کی پیروی کرتے آیت ہوئے، الکرسی کیونکہ رمضان میں آپ کا صدقہ و خیرات اپنے پر تیز بچوں پہ ہواؤں دم سے کر بھی دیں. زیادہ تیز ہوتا تھا. انشاءاللہ بہت یعنی سی تیز حفاظت ہوا کے جو لیے ہر کافی. چیز اسی تک طرح پہنچ سورۃ جاتی ہے، البقرہ اسی کی طرح آخری آیتیں آپ ہر آمن طرف الرسول صدقہ سے کرتے آپ صلی جس اللہ علیہ کی وسلم نے خیر فرمایا سب کو جو پہنچتی شخص تھی. شام کے وقت ان کو پڑھ لیتا ہے رمضان وہ رات بھر سخاوت کے کا لیے اس کو مہینہ کافی ہے. ہو جاتی ہے. اس کوئی ماہ بلا ولا مبارک نہیں میں ہوتی، نبی کوئی کریم مصیبت. صلی اللہ علیہ اور وسلم یہ کی جو آخری سخاوت کی آیتیں کوئی ہیں انتہا نہ رہتی. یہ اتنی حضرت عبداللہ خوبصورت بن آیتیں ہیں عباس کہ آپ بیان صلی اللہ کرتے علیہ ہیں وسلم نے ایک رسول دفعہ اللہ فرمایا صلی کہ اللہ آج علیہ وسلم آسمان کا ایک لوگوں کے دروازہ ساتھ ایسا بھلائی کھلا ہے کہ کرنے میں جس سے بہت پہلے کبھی سخی نہ تھے کھلا تھا. اور ایک رمضان میں فرشتہ جب ایسا جبریل اترا آپ ہے سے جس سے ملتے پہلے کبھی نہ تو اترا تھا، آپ اور بھی زیادہ اور وہ سخی ایسی ہو آیتیں جاتے. لے کر آیا ہے جو آج سے رمضان پہلے میں کسی ہر نبی کو رات نہیں ملی. جبریل آپ سے ملاقات کرتے اور وہ اور اللہ نبی اکرم تعالیٰ صلی نے اللہ علیہ زمین و وسلم آسمان کی تخلیق رمضان سے بھی گزرنے 2000 تک سال انہیں قرآن پہلے سناتے، لکھی تھی یہ یعنی آیتیں. ہر رات کو سناتے. آمن الرسول سے جب آ کر جبریل پہلے آپ سے ملتے تو عرش کے آپ خاص فیاضی خزانے میں سے تیز ہواؤں یہ کے آیتیں مانند ہو ملی ہیں جاتے، ہم کو. ہم یعنی سے بہت پہلے کسی زیادہ امت کو سخی نہیں ہو ملی. جاتے. تو اس اگر حدیث آپ سے یہ بات سامنے مغرب آتی کے ہے کہ وقت نبی نماز اکرم میں صلی مثلاً اللہ اس کو علیہ پڑھ لیں، وسلم عادت بنا لیں، رمضان میں باقی یا تمام کسی بھی سال کی وقت نسبت رات کو زیادہ سونے سے صدقہ و پہلے پڑھ خیرات لیں، آیت کرتے الکرسی پڑھ کے اور اس چاروں صدقے طرف کا گھوم دیں، فائدہ ہر ایک کو تو پہنچتا انشاءاللہ جس اللہ طرح کی تیز حفاظت ہوا پہ ہر آپ جگہ رہیں گے. پہنچ جاتی. ورنہ اسی کسی طرح اور ہمیں کے بھی بس چاہیے میں کہ ہم زیادہ سے حفاظت زیادہ نہیں ہے اس کسی مہینے کی. میں جو صدقہ و خیرات توہمات کریں ہیں ان سے خود کو نکالیں، اور یہ یاد کیونکہ ان کا رکھیں سب سے بڑا کہ صدقہ نقصان یہ ہے کرنے کہ سے انسان مال کام کم سے رک نہیں جاتا ہوتا. ہے. اللہ سبحانہ انسان کے وتعالی ارادے جو کچھ متزلزل بھی ہو ہم اللہ جاتے کی ہیں، راہ میں دیتے ہیں انسان کے اس اندر سے سے کئی گنا ڈٹرمنیشن بڑھا ختم ہو چڑھا جاتی کر ہے، ہمیں لوٹا دیتے ہیں. یقین اور ول پار کم ہو کہاں جاتی کہاں ہے. کریں؟ تو اس اہل لیے و ان چیزوں عیال سے پہ بچنا بے جو حد خرچ ضروری ہے. کرتے ہیں اس کو تو اللہ اللہ تعالیٰ کی سے دعا خوشنودی ہے کی کہ اللہ خاطر تعالیٰ خرچ ہمیں کریں. ہر طرح کے رشتہ داروں، توہمات، فقراء، بدشگونیوں مساکین اور اور اس کے علاوہ ایسے یعنی گمان سے اپنے بچائے گھریلو اور شرک سے خاندانی بچائے کہ ضروریات جو کے انسان علاوہ کے اعمال کی بربادی کا مساجد ذریعہ کی ہے. تعمیر اور وآخر ترقی، دعوانا ان مسافر الحمد خانوں للہ کے رب قیام اور العالمین. بہتری